اچھا حضرت، آج کل نا لوگ جمع پونجی ہیں نا جو ان سے اپنی، جی جی وہ ڈالر میں، ریال میں، یورو میں، ہاں اور جیسا کہ سونا چاندی، ہیرے جواہرات، ہاں جی اس میں جمع کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور پاکستانی جو روپیز ہیں ان کے اندر جمع نہیں کر رہی۔ جی اس کی ایک وجہ تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا جو سا روز بروز جو سا ہماری روپے کی قیمت ہے نا وہ تو گر رہی ہے، ہاں۔ لیکن ان میں ہم یہ اپنی جمع پونجی جیسے لوگ کر رہے ہیں اور ملک سے باہر لے جاتے ہیں، ادھر جا کر اپنے عیش و عشرت کرتے ہیں، اس کے بارے میں دیکھیں، یہ تو ملک کے ساتھ بھی غداری ہے، اور جس ملک کا کھایا اس کا گایا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر تو لوگ غلط کر رہے ہیں کہ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں، گرا رہے ہیں، اور دوسروں کی کرنسی کو اپ کر رہے ہیں۔ جی تو اس لیے یہ اپنے وطن کے ساتھ بھی غداری ہے، یہ کوئی حب الوطنی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی کرنسی کے اندر جمع پونجی کریں، یہاں سونے چاندی کے اندر بھی جمع پونجی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، کم از کم سونا چاندی اپنے ملک میں بھی مل جاتا ہے، جی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ تو اگر ہم یورو کے اندر یا ڈالروں کے اندر یا اسی طرح ریال کے اندر کرتے ہیں تو دوسروں کی جو کرنسی ہے اس کو تو اپ کر رہے ہیں، اپنی کرنسی کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اور اپنی کرنسی کو ڈاؤن کرنے میں خود ہی کیا کر رہے ہیں، محنت نہیں، کر رہے اگر ہیں۔ جیسے کہ تاجر ہیں، لوگ جو تاجر ہیں وہ تو یہ کر سکتے ہیں نا، جی جی، کیونکہ وہ تو دیکھیں، اب ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ضرورت ہے، اور اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، یا تو وہاں پر ڈالر چلتے ہیں یا ریال چلتے ہیں یا اسی طرح دیگر کرنسیاں چلتی ہیں، پاکستانی کرنسی تو اب وہاں پر نہیں چلتی۔ جی تو جو ضرورت مند ہے وہ تو کرے۔ اب اس میں بھی حکومت کا معاہدہ تو ہوتا ہے، حکومت کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، ڈالروں کو خرید کر رکھ دیتے ہیں، اور اپنی جو کرنسی ہے وہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور بعد میں ڈالر کو رکھے رکھتے ہیں، ریال کو رکھے رکھتے ہیں، جب تک مہنگے نہیں ہو جاتے تب تک نہیں بھیجتے۔ بھائی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو صرف آپ کے، ویسے یہ حرام نہیں ہے، جی حرام نہیں ہے، لیکن ملک کے ساتھ غداری ہے۔ تو اس لیے جمع پونجی کرنی چاہیے، یا تو اپنے روپے کے اندر کریں یا پھر سونے جواہرات کے اندر کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری کرنسی کے اندر نہ کریں، اچھا، اس سے ملک کو خسارہ ہوتا ہے۔ جی جی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ایک وہ کرپٹو کرنسی ہے، جی جی اور اپنے دوسری کرنسی ہیں بٹ کوائنز ہیں، جی جی بالکل ہے۔ ان کے اندر بھی ہم اپنے پیسے کو جمع کر سکتے ہیں، یہ تو یعنی کہ دوسرے ممالک میں بھی نہیں ہے نا؟ جی جی، دیکھیں آج کل نا لوگ، پہلے میں آپ کو یہاں پر تھوڑی سی تفصیل بتلا دوں۔ جی یہ جو پیسہ ہے نا، پیسہ، جی یہ پیسہ در حقیقت سونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی پہلے لوگ سونے کے سکے ہوا کرتے تھے نا، جی ان کے ذریعے لین دین کیا کرتے تھے۔ پھر سنیار نے کیا کیا، وہ پرچی وغیرہ لکھ کر دے دیتے تھے کہ اس کا سونا ہمارے پاس اتنا ہے، چل جائے گا، یہ ہماری مہر بھی لگی ہوئی ہے، اور یہ جو ہماری رسید ہے یہ ہمیں حوالے کر دو گے تو ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے یا اتنا سونا دے دیں گے۔ پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ سفر کرتے کرتے نا، لوگ سونے کو چھوڑ بیٹھے اور کرنسی کے اوپر آ گئے، سکوں کے اوپر آ گئے، سکوں کے بعد اسی طرح کاغذی نوٹ آ گئے۔ پھر اس کے بعد اب جو جدید دور آ رہا ہے، لوگ پیسوں کو بھی چھوڑتے جا رہے ہیں، اور اسی دوبارہ طرح سے اسی معاملات میں آ رہے ہیں۔ نہیں، مزید آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پیسے کو بھی ختم، سونے کو بھی ختم۔ پہلے تو ہوا کرتا تھا نا، اب بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کا جو سٹیٹ بینک ہے نا، وہ دیکھے گا کہ ہمارے ملک میں سونا کتنا ہے، جتنا سونا ہوگا سونے کی بقدر یہ کیا کرے گا، کرنسی آگے چھاپے گا۔ جی لیکن آج کل لوگ ایسے ہی چھاپی جا رہے ہیں، پیچھے سونے کو نہیں دیکھتے۔ جی تو اسی طرح پہلے لوگ سونے کے اوپر لین دین کرتے تھے، سونا گیا، سونا چاندی گئی، پھر کیا آ گئی، سکے آ گئے، اور اسی طرح کرنسی آ گئی۔ اب کرنسی بھی جا رہی ہے اور صرف ہندسات اور نمبرات رہ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج آپ کے اکاؤنٹ کے اندر جی کتنے پیسے ہیں، پیسے تو نہیں ہوتے اصل میں، لیکن وہ کیا ہوتے ہیں، نمبر ہوتے ہیں، نمبر ہوتا ہے۔ تو آج کل جو اسی طرح بٹ کوائن ہے یا اسی طرح کرپٹو کرنسی ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے کہ اس کے اندر ہاں کہیں اللہ قریب کوئی ملک ایسے ہیں جن ملکوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ جی فلاں ملک کے اندر اے ٹی ایم کھڑا ہے، اس سے یہ کرنسی نکل آئے گی، اور ہمارے پاکستان کے اندر اور ہر ملک کے اندر یہ سہولت نہیں ہے، حالانکہ اتنے اے ٹی ایمز ہیں، جی جی، لیکن اس کے باوجود یہ کرنسی نہیں نکلتی۔ تو یہ ہوائی نمبرات تو ہیں، اس کے پیچھے لاجک نہیں ہے، مطلب وہ دولت بھی نہیں ہے اور اسی طرح سونا چاندی بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ ہوائی کرنسی ہے، اس سے تو بچنا چاہیے، اس کے اندر جمع پونجی بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کے اندر لین دین بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کو کرنسی یا تو کوئی ملک تسلیم کر چکا ہو، ہاں، یہ تو بس ایسے ہوائی کرنسی ہے، کبھی بھی بند ہو سکتی ہے، کبھی اپ ہوتی ہے، کبھی لو ہوتی ہے، تو اس لیے اس کرنسی سے تو بچا ان کے بارے میں نہ سنا ہے، کرنسی آئی تھی، وہ کرنسی نہیں ہے، ایک ویب سائٹ ہے جی جی NGR، ٹھیک ہے،
NGR پہ لوگوں نے کافی پیسے لگائے ہیں جی جی. ادھر، اس میں ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اتنے پیسے ہمیں جمع کرواؤ، پھر آپ آگے آپ کا کام چل جائے گا. جی جی. اس میں روزانہ کے پھر جتنے زیادہ پیسے ہوں گے اتنے زیادہ پیسے لوگوں کو آئیں گے. یہ کیا معاملہ یہ تو اور اس میں ختم بھی ہو گئی ہے، وہ پیسے لے کے اڑ گئی ہے. یہ دیکھیں، یہ اکثر یہ پھر آپ جو سوال کر رہے ہیں نا، میرے خیال میں یہ ہمیں آن لائن کی طرف لے کر جا رہا ہے، آن لائن ارننگ کی طرف. مانتے ہیں جہاں پر مہنگائی ہے وہاں پر آن لائن ارننگ کرنے کے بھی مختلف طریقے آ چکے ہیں. جی جی. جیسے مثال کے طور پر فارسیج ہے، فارکس ٹریڈنگ ہے، یا اسی طرح چین سسٹم ہے، یا ہزاروں ہیں. جی. تو یہ جو ہے نا اکثر فراڈ ہے، اس لیے ان سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اکثر کو روتے ہوئے دیکھا ہے جن کے لاکھوں روپے ڈوب گئے ہیں. جی. ہزاروں روپے نہیں، لاکھوں روپے. ہم جو شروع میں لگے ہیں، مثال کے طور پر انہوں نے 50 لگایا تو ان کو 1.5 لاکھ مل گیا ہے. اب انہوں نے 10 اور ملا لیے ہیں، ٹیم بنا لی ہے. اب بھی میرے خیال میں جو اسی طرح فارسیج ہے اس کی یہی شرط ہوتی ہے کہ آپ 2500 جمع کراؤ، پھر آپ کو میرے خیال میں ممبرشپ ملتی ہے، پھر ٹیم بنانی پڑتی ہے. اگر آپ ٹیم نہیں بناتے تو وہ 2500 بھی گیا. تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے یہ جو آن لائن ہے اس کے متعلق جو علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان سے مشورہ ضرور لینا چاہیے کہ آیا کہ یہ کمانا درست بھی ہے یا نہیں. کیونکہ یہ نہیں کہ اندھی دھند کمائیں. حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ پیسہ کمائیں گے، اس چیز کو بھول جائیں گے کہ حلال ہے یا حرام ہے. اور اس کے متعلق سوال بھی ہونا ہے من این اکتسبہ، کہ کہاں سے کمایا تھا، کہاں لگایا تھا، خرچ کہاں کیا تھا، کہاں سے کمایا تھا، حلال بھی تھا حرام تھا. اسی لیے پہلے پوچھ بھی لینا چاہیے کہ یہ جو میں آن لائن ارننگ کر رہا ہوں، آن لائن ورک کر رہا ہوں، یہ میری ورکنگ درست بھی ہے یا نہیں. یہ جی جی. کیونکہ اکثر جو ہوتا ہے نا فراڈ ہوتے ہیں اور لوگ فراڈ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اور فراڈ کو نا عروج بھی جلدی ملتا ہے. یہ بھی حقیقت. اچھا، جیسے عروج ملتا ہے ویسے زوال آتا ہے. جی جی. اچھا حضرت، اپنا یہ جیسے آن لائن کمانے کے بہت سارے طریقے آ گئے، جی جی، جس میں مارکیٹنگ چل رہی ہے. جی جی جی. ایک دراز ایپ ہے، آپ جی نے جی سنا جی ہوگا. جی، بالکل بالکل. اس سے ہمیں خرید و فروخت کر سکتے ہیں، یعنی کہ خرید ہی سکتے ہیں، فروخت. جی جی جی، میرے خیال اس میں ویسے بھی کاروبار چل رہا ہے. دیکھیں، لوگ کمیشن ایجنٹ بھی بن جاتے ہیں، ہاں جی. خریدتے بھی ہیں، فروخت بھی کرتے ہیں. لیکن جو فروخت کرتے ہیں نا، وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنی اشیاء ہوتی ہیں. لوگ دراز کے اوپر اپنی اشیاء بھی بیچتے ہیں. اور اسی طرح اکثر جو ہے نا زیادہ جو ہے وہ تقریباً 80% جو ہے وہ یہی ہے کہ خرید ہو رہی ہے، فروخت نہیں ہو رہی. لیکن ان کی تو فروخت ہو رہی ہے جن سے لیا جا رہا ہے. جی جی، کم از کم تو خرید و فروخت دونوں ہیں. اس میں ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اس میں خیار رؤیت. مثال کے طور پر یہاں پر تو صرف ہم نے تصویر دیکھی ہے، تصویر دیکھ کر ہم نے آرڈر کر دیا ہے کہ جی ہمیں یہ چیز دے دی جائے. وہ مثال کے طور پر قلعت ہے، یا اسی طرح کوئی پروڈکٹس ہے، جی جی کوئی چیز ہے، ہاں موبائل ہے یا کوئی چیز ہے. تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ان سے لے رہے ہیں یا تو پہلے معاہدہ کر لیں کہ ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں وہ جو دینے کے لیے آ رہا ہے وہ تو دے کر چلا جائے گا، صرف دے کر نہ چلا جائے. نہیں، یہ اگر یہ ہے تو پھر یہ غلط ہے، یہ خیار رویت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھنے کا بھی اختیار ہونا چاہیے کہ بھئی چیز پسند ہے یا نہیں. اگر یہ شرط نہیں دیتے، پسند آئی تو ہم لیں گے. مثال کے طور پر تصویر کے اندر تو بہت کچھ آ جاتا ہے، چیز کچھ ہوتی ہے، تصویر کچھ ہوتی ہے. اب اسی طرح لون ہے نا، رنگ، یہ رنگ اوریجنل کچھ ہوتا ہے اور آگے تصویر کے اندر کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے دیکھنے کا جو اختیار ہے نا، وہ اگر ہے کہ بھائی مجھے یہ چیز پسند آئی، میں نے دیکھ لیا کہ چیز ویسی ہے، درست ہے، چیز کے اندر کوئی ڈیفالٹ وغیرہ نہیں ہے، تو پھر تو میں لے لوں گا. اگر کوئی فرق ہے چیز کے اندر یا اسی طرح خرابی ہے تو پھر میں نہیں لوں گا. اگر یہ اختیار ہے کہ خریدنا چاہوں تو میری مرضی، نہ خریدنا چاہوں تو میری مرضی. نہیں جی زبردستی تھوپا جائے کہ آپ نے ہر حال لینی ہے، آرڈر کر دیا، تو یہ غلط ہے. جو آن لائن آ گیا ہے نا، یہ ویسے سہولت تو ہے، لیکن اس سہولت کے اندر غریب کے ساتھ یا اسی طرح کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے. دھوکہ نہیں ہے تو پھر آن لائن زبردست ہے. مثال کے طور پر آن لائن آج کل ہم بل پک کرتے ہیں یا آن لائن ہم آرڈر کر دیتے ہیں، تو یہ آن لائن ہے تو ٹھیک، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے سہولت ہے. اور حضور نے فرمایا بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، خوشخبری سناؤ، ڈراؤ مت، اور اسی طرح آسانیاں لاؤ، تنگیاں نہ لاؤ. تو یہاں پر یہ آسانی تو ہے، لیکن آسانی صرف جس کی پروڈکٹ ہے اس کو نہیں ہونی چاہیے. آگے جو فروخت کرنے، ہاں تاجر کو صرف نہیں بلکہ جو آگے خریدار ہے نا، اس کو بھی
اس سے سہولت ہونی چاہیے. یہ سہولت کا فائدہ ہونا چاہیے کہ اس کو پسند آئے تو وہ لے, پسند نہیں ہے تو پھر بھی اس کے باوجود وہ پیسے دے رہا ہے تو یہ اس کے لیے سہولت تو نہیں ہے, اس کے لیے تو عذاب ہے. اس لیے آن لائن سہولت ہے تو سہولت دونوں کے لیے سہولت ہونی چاہیے, جو بیچنے والا ہے اس کے لیے بھی اور خریدنے والے کے لیے بھی, دونوں کے لیے سہولت ہے تو پھر تو درست ہے. اگر دونوں کے لیے سہولت نہیں ہے تو پھر معذرت.